تعلیمات مصطفیٰ میں جب انسان وارد ہوتا ہے تو ایک اہم ترین تعلیم نبی کریم نے حکم دیا، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن کو پڑھو، شب و روز قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ کے سامنے مسلسل قرآن ہی کی تلاوت ہو رہی ہے۔ القرآن نبی نے فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ تھوڑی سی تمہید اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب جس کا ظاہر بڑا حسین ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آتی اسے بھی اچھا لگتا ہے، جس کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتی وہ بھی تلاوت قرآن سنتا ہے تو احترام میں اور کان لگا کے سنتا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ حتیٰ ویڈیو کلپس موجود ہیں، نیٹ پہ جا کر دیکھیے کہ یہودی، عیسائی، افریقہ کے لوگ جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کے سامنے بھی جب تلاوت قرآن لگائی جاتی ہے ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ لطیفہ یہ ہے، بات یہ ہے، وہ مشرک، وہ بت پرست، وہ بدو جو قرآن کے خلاف تھے، انہوں نے اپنے سب سے بڑے فصیح و بلیغ کو بھیجا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ رسول نفوس بشری کو خرید کیسے رہا ہے، یہ نبی لوگوں کو قریب کیسے کر رہا ہے۔ پہنچے وہ لوگ، نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جو کیڑے نکالنے آیا تھا، وہ جو عیب تلاش کرنے آیا تھا، وہ جو بت پرست تھا، وہ جو مشرک تھا، نبی کی تلاوت سنتے سنتے، توجہ چاہ رہا ہوں، اسی میں مدہوش ہو گیا، خاموشی سے وہاں سے اٹھا، اپنی قوم کے پاس آیا۔ قوم والے حیران و پریشان ہیں، ہم نے اسے کس چکر میں بھیجا تھا، کیا ہو گیا، کہیں تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھا ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ کہنے نہیں میں مسلمان نہیں ہوا، میں اپنی بت پرستی پہ قائم ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہوں۔ قرآن کا ظاہر دیکھیے کتنا پیارا ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، قرآن سن کے آیا، کہتا ہے بات یہ ہے قرآن میں مٹھاس تو ہے، ان فیہ لحلاوۃ، قرآن میں مٹھاس ہے۔ تو کہا پھر کیا کریں، مٹھاس ہے کیا مطلب؟ کہ جو بھی سنے گا قرآن کی طرف مائل تو ہوگا۔ کہ کیا کریں؟ کہ لوگوں کو دور کرو، کہہ دو جادو ہے، کہہ دو جادو ہے۔ یہ 1400 سال پرانی تاریخ ہے، جس چیز کا انسان کے پاس توڑ نہ ہو تو اپنے لوگوں کو دور کر دیتا ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، جادو ہے، ادھر جاؤ گے تو تم پر بھی جادو ہو جائے گا، ادھر جاؤ گے تو تمہارا دین ایسے جائے گا کہ جادو کے چکر میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ مشرکوں کی سیرت پر عمل کیا ان جاہلوں نے، جنہیں مجلس حسین کا توڑ نہ ملا تو اپنوں سے کہنے لگے وہاں مت جاؤ، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ یا علی۔ دیکھیے جب توڑ نہ ہو انسان کے پاس، اس کو معلوم ہے مجلس حسین میں رونق، مجلس حسین اچھی لگتی ہے، مجلس حسین دل کو بھاتی ہے، مجلس حسین روح میں تغیر کا باعث بنتی ہے، لیکن وہاں لوگ جائیں گے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ مشرکوں کی سیرت، مشرک بھی آ کے مانوس ہو گیا کہ مٹھاس تو ہے، کمال تو ہے، رونق تو ہے، عظمت تو ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہے، اس میں سمجھ میں نہیں آیا تو کہا لوگوں سے کہو جادو ہے، دور رہے، قرآن نہ سنے۔ امت کو قرآن سے دور کرنے کی پہلی کوشش مشرکوں نے کی۔ خدا را قرآن کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیے۔